قاضی صاحب اس سے پہلے کہ وہ ہمارے کچھ ڈومیسٹک سیاست کے بھی کچھ ایشوز ہیں، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس جگہ اب یہ نیول بلاکیڈ اوبویسلی اس کی ہسٹری ہے، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے. امریکہ نے وینزویلا میں بھی یہی کیا، امریکہ نے ویتنام میں بھی یہی کیا کہ یہ نیول بلاکیڈ کرتے تھے اور کی کامیابی سے کی اور اپنے اہداف بھی حاصل ہی کیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں آپ کو یہ کتنے عرصے تک نظر آتی ہے، ایٹ لیسٹ اگر ہم اینٹیسپیٹ کریں کہ یہ کب تک رہے گا؟ دیکھیں یہ کرائسس جو ہے وہ ون وے آر دی ادر یہ رہے گا. وجہ اس کرائسس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل فائنانشل جو آرکیٹیکچر ہے اس کا انہدام ہو رہا ہے، جس کا پیوٹ اس سے پہلے امریکہ تھا. امریکہ اپنی جو عظمت گزشتہ ہے اس کا اور جو زوال ہے اس کو روکنے کی کوشش میں بھی ہے. صہیونی لابی کی جو میرے عامر بھائی نے بات کی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. جو صہیونی جو ایک فائنانشل سنڈیکیٹ ہے وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہاں جے ڈی ویس رپورٹ نتان یاہو کو کرتا ہے، یہ ٹرمپ نتان یاہو کو کرتا ہے یا کیا سلسلہ ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. یہ کرائسس بنیادی طور پر یہ چین اور امریکہ کی لڑائی ہے، اور چین اور سپرمیسی کی لڑائی ہے، اور دنیا پر جو ذرائع پیداوار پر قبضے کی لڑائی ہے. امریکہ اس میں پیچھے گیا ہے، اپنے اس کے سسٹم میں انحطاط آیا ہے. اس میں اس کے جو قرضے ہیں وہ بڑے آسمان کو چھو رہے ہیں. اور یہ پہلے ٹیرف کے ذریعے اس نے اپنے زوال کو روکنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے تیل پر قبضوں کی کر کے لیبیا لے لیا، شام لے لیا، اب ایران پر بھی آئے تھے مگر یہاں تو جوتے پڑ گئے اور مسائل ہو گئے. تو یہ کرائسس از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے، کیونکہ امریکہ ول ناٹ گو ڈاؤن پیسفلی. ایک کے بعد وہ دوسرا کام کرے گا. اور سیکنڈلی یہ ایران کی جو ایمرجنس ہے، کیونکہ اگر ایران کے ساتھ وہ معاہدہ کرتے ہیں $100 بلین فریز جو ہے وہ مل جانا ہے. اگر ابنائے ہرموز میں سارے پیسے ایران لے کے جاتا ہے تو یہ کوئی 70 سے 95 بلین ڈالر بنتے ہیں. اور میری خبر یہ ہے کہ شاید اس پہ بھی امریکہ حصہ مانگ رہا ہے. تو اچھا، اب یہ اگر اتنا بڑا پلے، بہت نقصان ہوا. 925 سکول جو ہے اس پر حملہ ہوا، 30 یونیورسٹیاں تباہ ہو گئی، 40,000 کاروبار تباہ ہوئے، 1,15,000 مکانات تباہ ہوئے، لوگ ربل کی طرح، سب کچھ ہے. لیکن یہ کیا جو صہیونی لابی اس کو ہضم کر لے گی؟ اب پاکستان کی بھی امپورٹنس کی میں بات بتاؤں، ان کے پلے ہے کیا پاکستان کے علاوہ؟ روز ایک ٹویٹ کر دیتا ہے جی مجھے، میں نے پی ایم صاحب کی جو ہے پرائم منسٹر صاحب کی بات مان کے ایکسٹینڈ کر دی ہے. بھائی تم ایکسٹینڈ نہ کرو، جنگ کر لو. جنگ کرنا آپشن نہیں ہے کیونکہ اس وقت بڑا ولنریبل ہے. اور جو 20 ڈیٹا کمپنیز جو بنیادی طور پر جاسوسی کرتی ہیں امریکی فوج کے لیے، یہ تو اڑ جائے گا. اور ڈی سیلیبریشن پلانٹس اگر ختم ہوتے ہیں تو یہ گرمیاں آ رہی ہیں، اس میں ان ملکوں کا کیا حال ہوگا؟ اور وہاں پہ بالکل نہیں، درست فرمایا آپ نے. اور کیونکہ ریجنلائز تو ہو گئی ساری جنگ اور اس کا امپیکٹ بھی آیا. لیکن میں ذرا تھوڑا سا رانا صاحب اس کو ہمارے جو یہاں معاملات ہیں جہاں ان دا مڈل آف آل دس یہ ہو رہا ہے، اور اسلام آباد کے اندر ماحول ہی بالکل مختلف ہے. یہاں سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی صوبائی دارالحکومت خیبر پختونخوا کے اندر، وہاں اجلاس ہو رہا ہے اسٹیڈیم کے اندر. وہ آپ کو یہ اس کی کوئی لاجک سمجھ آئی؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم انہیں سیاسی تھیٹرکس ہی کہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو وہ اکثر ٹینٹ میں بیٹھ کے پنکھا جلا کرتے تھے ٹانٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو کہ دیکھو تم نے ملک کا کیا حال کر دیا ہے. تو وہ بھی سیاسی طور پہ، کیونکہ سیاستدان ہیں، وہ تھیٹرکس تھے، لوگوں کو بتاتے تھے. تو یہ جو ہو رہا ہے، جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس وقت اس اسٹیڈیم کے اندر، اس کا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو؟ کیا مثال دی ہے زبردست شہباز شریف کی، جو وہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر کیا کرتے تھے مینار پاکستان پہ. جی ہاں، بالکل یہ اگر اسمبلی میں کرتے تو انہیں کون پوچھتا؟ انہوں نے بھی اسی لیے کیا کہ یار سانو بھول ہی گئے تو ساری لڑائی شڑائی اسی کی کر رہے ہیں. مطلب ان کا بیچاروں کا وہ جلسہ بھی فارغ ہو گیا. تو کم از کم یہ ڈسکشن میں تو آ گئے نا. آج کے دن میں انہوں نے یہ تھوڑی بہت پھلجڑی چھوڑی ہے کہ جی ہم وہاں، آپ اسمبلی میں بھی کچھ نہیں کر رہے. آپ نے لوگوں کے لیے 14 سال میں کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا سوائے تقریریں کرنے کے. 13 سال میں آپ نے لوگوں کو دیا کیا ہے؟ وہاں پہ کے پی میں علاج وہاں نہیں ہے، پولیو وہاں نہیں ختم ہو رہا. مطلب جس حد تک وہاں کے پی میں ہونا چاہیے تھا، ایک پارٹی کے تسلسل کی حکومت تیسری چل رہی ہو اور آپ سیرگاہیں بنانے کے لیے آپ کا لیڈر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں مارا پھرتا ہو ڈنگی کے دنوں میں لوگوں کو بچانے کی بجائے، اور وہ ڈھونڈ رہا تھا. ایک بھی نئی سیاحت گاہ آپ نے نہیں بنائی، پرانیوں کو برباد کر دیا آپ نے. تو آپ نے کیا کیا؟ تو بس وہ یہی ہیلے بانے ہیں
کہ کسی طرح لوگوں کو مطمئن کیا جائے. لوگ اللہ جانے انہوں نے ووٹ دیے، ان کی مرضی ہے، لیکن سسٹم یہی ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ڈیلیور کیا انہوں نے، کسی ایک شعبے میں نہیں کیا سوائے گپ شپ کے. تو ظاہر ہے کہ پھر آپ نے اور میں نے سوال میں اور جواب میں اس لیے ڈسکس کر لیا کہ کچھ نیا کیا. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کریں. منگل اور جمعرات کی کہانی بھی ختم ہو گئی. وہ بیچاری ہمشیر خان نے کہا جی 10,000 بندہ لے آؤ، وہ 10 بندے نہیں پہنچے. اوپر سے مطلب گورنمنٹیں تو روکتی ہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے. یہ کون سا حلوہ رکھ کے پیش کرتی ہیں کہ جی آپ آ جائیں ہمارے خلاف تحریک چلا لیں. تو آپ کو زور تو لگانا پڑے گا نا، جب آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ آنکھیں دکھائیں، آپ حکومت کی بات بھی نہ سنیں، آپ فیڈریشن کی بات بھی نہ سنیں، تو پھر آپ جو کچھ بھی کریں. بہرحال پولیٹیکلی انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے یہ کام کیا. اس سے عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا. ان کا ورکر تھوڑا بہت مطمئن ہوگا کہ جی دیکھیں ایک جلسہ کر لیا، اس کے بعد یہ میٹنگ کر لی، پھر اگلے مہینے کی ڈیٹ دے رہے ہیں وہ کہ پتہ نہیں کس شہر میں، پنجاب میں یا کہاں پہ جو کوئی جلسہ کرنا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ کر لیں. یہ ان کا سیاسی طور پہ حق ہے. اگر وہ سیاسی طور پہ طریقہ کار بنا کے چلیں گے، دھمکیاں نہیں لگائیں گے، تو سیاست تو پھر ان کا رائٹ ہے. دھمکیوں سے یہ ریلیونس کے لیے کیا گیا خراب ہوا ہے چونکہ انہوں نے عملی طور پہ برا کام کیا ہوا ہے. قاضی صاحب اب آپ کے اس کو کیسے دیکھیں گے سر؟ کیونکہ اس کا عام طور پہ عوامی فائدہ، شاید ایک اسمبلی اجلاس سے شاید ہم انفیئر ہو رہے ہیں کہ اسمبلی اجلاس سے عوامی فائدہ کیا ہونا، لیکن اس طرح اسٹیڈیم میں کرنا، یا تو آپ لوگوں کو بلا کے دکھانا چاہتے ہیں، وہ بھی سمجھ نہیں آتا، کیونکہ آج کل کے دور میں تو کوئی بلا ہی نہیں رہا. یہاں پی ایس ایل ہوا ہے اور اب تک بھی جاری ہے، اور بغیر اسٹیڈیم میں، بغیر شائقین کے مطلب اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے. تو اس اجلاس کا اسٹیڈیم میں کرنا، جہاں آپ کو پتہ ہے آپ کے نمبرز بھی وہی انٹیکٹ ہیں، جب آفریدی صاحب بنے تب بھی انٹیکٹ رہے، تو مقصد کیا ہے؟ اٹینشن لینا؟ دیکھیے جس کا جو بھی مقصد ہے وہ مقصد مجھے پورا ہوتا نظر نہیں آتا، اور اس کی بنیادی وجہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک انتہائی تھکی ہوئی گورنمنٹ سینٹر میں ہے. بجلی پہ جو انہوں نے کیا، آئل پہ جو کچھ انہوں نے کیا، بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اور کون سے الیکٹرل ایشوز چاہیے اتنی بڑی پاپولیرٹی کے بعد. یعنی مجھے بتائیں، چینی میں واردات، بجلی میں واردات، ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں. اویس لغاری صاحب جب آتے ہیں اور کہتے انہوں نے لگتا ہے آئی پی پیز کی واردات کی تحفظ کی قسم کھا رکھی ہے. تو یار آپ کے ایشوز کیا ہے؟ آپ اسٹیڈیم میں بیٹھ جاؤ، کہیں بیٹھ جاؤ، کل کال دو، آپ بتاؤ کہ جناب یہ انڈیا میں 3 روپے سے 8 روپے کی بجلی کیسے مل رہی ہے، اور تم کون لوگ ہو، اور بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں کس کس حکمران خاندان کا کتنا حصہ ہے. اور یار اصل ایشوز، میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں، یہ کھیل لیں ڈپلومیسی. اس ڈپلومیسی کے بعد جو ایک انفلیشن کی ہٹ آنی ہے، جو آپ کو فوڈ انفلیشن آنی ہے، یہ سینٹر والوں کو بھی سمجھ آ جائے گی. اور یہ جو عمران خان کے چکر میں لوگوں کو بھلے پایا ہے نا، یہ اس سے بیانڈ لوگ نکل جائیں گے اور آئیں گے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے. پارٹیوں کے نعم البدل، زندگی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، پارٹیوں کے نعم البدل ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو پوری کی پوری ایلیٹ کیپچر میں سوائے بڑے بڑے یہ جو کسینو کیپیٹلزم کے لوگ ہیں، یہ جو لوگ ہیں رینٹ سیکنگ کلاسز ہیں، مجھے بتائیں وزیر آ کے پتہ لگتا ہے وزیر تنخواہ ہم سے لیتا ہے جو ہے، اور تحفظ جو ہے وہ آئی پی پیز کا کر رہا ہوتا ہے. $50 بلین 2016 سے لے کر اب تک کسی نے فگر نکالی ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کے پیسے دیے.